ایک مقدس سرزمین، ایک مظلوم قوم اور ایک خاموش دنیا، یہ ہے خطہ فلسطین، جو کہ سجدوں کی جگہ بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کا مقتل بھی ہے۔ آج ہم اسی فلسطین کی بات کریں گے۔ صدیوں سے یہ خطہ صرف جنگ کا نہیں بلکہ نظریات، دھوکے بازی اور لالچ کا میدان رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، تاریخ کو مسخ کیا گیا، بچوں کو ملبے تلے دفن کر دیا گیا اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ آج غزہ کی گلیوں میں ظلم سانس لیتا ہے اور انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ مگر یہ صرف ایک سیاسی کہانی نہیں ہے، یہ روحوں کی صدا ہے، یہ تاریخ کا المیہ ہے اور یہ جگہ قرآن کی پیش گوئی بھی ہے۔ آج اسی جگہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج ہم وقت کی تہوں میں جھانکیں گے، آج وحی کی، غلامی کی اور بغاوت کی داستانوں کو سمجھیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ بچوں کی سرکٹی لاشیں، بھوک سے بلکتے بچے، زندہ جلائے گئے بچے، معصوم بچوں کی لاشیں ہاتھ میں لیے چیختے چلاتے والدین۔ قبرستان میں تبدیل ہوتا یہ شہر جس کے نیچے کئی سسکیاں دم توڑ گئیں۔ یہ مناظر کسی ٹیکنالوجی سے نہیں بنائے گئے، نہ ہی یہ مناظر کسی مووی کا حصہ ہیں، بلکہ ہم ٹیکنالوجی کے اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں جہاں ہم یہ سب کچھ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے جب بچوں کے سروں کا نشانہ لے کر گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے جب شہروں پر 2000 ٹن وزنی بم برسائے جا رہے ہیں۔ پل ہی پل میں مکان قبرستان اور گھرانے قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ نسل کشی کی نشریات جاری ہیں، نسل کشی کی حمایت جاری ہے۔ فلسطین کی اس چوکور کے چاروں کونوں پر ایک ایک اہم کردار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف ہم ہیں جو کہ سارے مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل فونز کی اسکرین پر یہ سارا ظلم ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرے کونے پر ہیں مسلمان حکمران، ساری دنیا کے وہ مسلمان حکمران جو کہ دولت کی فراوانی کے باوجود فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تیسرے کونے پر ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ گٹھ جوڑ جس کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اور چوتھے کونے پر ہیں وہ تمام لوگ جو خطہ فلسطین میں بستے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ظلم سہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہمت ختم نہیں ہو رہی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حوصلہ ابھی تک جوان ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ باہمت لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، لیکن ان کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ظلم کے سامنے، دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی انہی باہمت لوگوں کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں کئی ناقابل فراموش کردار بھی ہیں اور انہی کرداروں میں ایک کردار ہے ایک چھوٹی سی بچی ریم کا، جس کی عمر تھی صرف 3 سال۔ نومبر 2023 میں غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے نے 3 سالہ ریم اور اس کے 5 سالہ بھائی طارق کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ یہ حملہ ان کے گھر پر اس وقت ہوا جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ریم جو اپنے دادا خالد نبھان کی آنکھوں کا تارا تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلتی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی تھی۔ حملے کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں خالد نبھان اپنی پیاری پوتی کی لاش کو گود میں لیے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ میری روح کی روح ہے۔ ریم اور طارق کی شہادت کے بعد خالد نبھان نے اپنے غم کو خدمت میں بدل دیا۔ وہ غزہ کے اسپتالوں میں زخمی بچوں کی دلجوئی کرتے، پناہ گزینوں میں خوراک تقسیم کرتے اور ہر ممکن مدد فراہم کرتے۔ انہوں نے ریم کی یاد میں روح کی روح کے نام سے ایک انسان دوست مہم بھی شروع کی جس کا مقصد غزہ کے بچوں میں خوشیاں بانٹنا تھا۔ تاہم 16 دسمبر 2024 کو اسرائیلی توپ خانے کے ایک حملے میں خالد نبھان بھی شہید ہو گئے۔ یہ حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ہوا جہاں پر وہ زخمیوں کی مدد کر رہے تھے۔ اس کہانی کا ایک اور کردار ہے یہ بچی جس کا نام ہے ہند رجب۔ ہند رجب فلسطین کے بچوں کی بے بسی
اور عالمی ضمیر کی خاموشی کا آئینہ ہے۔ 29 جنوری 2024 کو 6 سالہ ہند اپنے خاندان کے ساتھ غزہ شہر سے محفوظ مقام کی طرف جا رہی تھی جب ان کی گاڑی پر اسرائیلی ٹینکوں نے گولہ باری کی۔ اس حملے میں اس کے چچا، چچی اور 3 کزن شہید ہو گئے، جبکہ ہند اور اس کی 15 سالہ کزن لیان حماد زخمی حالت میں زندہ بچ گئیں۔ لیان نے فلسطینی ریڈ کریسنٹ کو فون کر کے مدد کی اپیل کی، لیکن کال کے دوران ہی گولیوں کی آوازوں کے ساتھ اس کی چیخیں سنائی دیں اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد ہند نے خود فون کر کے کہا، میں بہت ڈر گئی ہوں، براہ کرم مجھے آ کر یہاں سے لے جائیں۔ 3 گھنٹے تک وہ ریڈ کریسنٹ کے آپریٹر کے ساتھ رابطے میں رہی جو اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اس دوران امدادی ٹیم کو اسرائیلی فوج سے اجازت ملنے کے بعد روانہ کیا گیا، لیکن ان کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ 12 دن بعد ہند کی لاش اسی گاڑی میں ملی جو گولیوں سے چھلنی تھی اور تباہ حال تھی، اور قریب ہی ایک ایمبولینس بھی تباہ شدہ حالت میں پائی گئی جس میں 2 پیرامیڈکس کی لاشیں موجود تھیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس علاقے میں اس وقت کوئی اسرائیلی فوجی موجود نہیں تھے اور اس نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، لیکن یہ دعویٰ جلد ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ اور اسکائی نیوز کی تحقیقات، جن میں سیٹلائٹ تصاویر کا سہارا لیا گیا، اس نتیجے پر پہنچی کہ علاقے میں کئی اسرائیلی ٹینک موجود تھے، اور انہی میں سے ایک ٹینک نے وہ 335 گولیاں برسائیں جنہوں نے ہند رجب اور اس کے خاندان کی گاڑی کو چھلنی کر دیا۔ شواہد یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ٹینک چلانے والوں کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ گاڑی میں بچے اور عام شہری سوار ہیں۔ فورنزک آرکیٹیکچر کی الگ تفتیش نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جب ہند رجب کو بچانے کے لیے ایمبولینس آئی تو اسے بھی نشانہ بنایا گیا، اور یہ حملہ بھی ایک اسرائیلی ٹینک نے ہی کیا۔ اس قتل کے بعد مغربی میڈیا کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس بات پر کہ انہوں نے قاتل کی واضح نشاندہی نہیں کی اور ایک 6 سالہ معصوم بچی کو ایک بالغ کے طور پر پیش کیا۔ ہند کی والدہ وسام حماد نے BBC کو بتایا، میں ہر لمحہ اپنی بیٹی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے سوال کروں گی جنہوں نے میری بیٹی کی فریاد سنی اور پھر بھی اسے نہیں بچایا۔ ہند کی معصوم آواز، میں بہت ڈر گئی ہوں، براہ کرم آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں، دنیا بھر میں سنائی گئی، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر غم و غصے کی لہر دوڑا دی، لیکن آج بھی ہند کے لیے انصاف کی راہیں مسدود ہیں۔ اس کی کہانی صرف ایک بچی کی نہیں، بلکہ ان ہزاروں فلسطینی بچوں کی ہے جو جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ پھر ایک اور کردار ہے، ایک اور بچی جس کا نام ہے ورد جلال خلیل۔ یہ وہ بچی ہے کہ جس کی معصومیت اور حوصلہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، لیکن دنیا وہ تو بے حس ہے، خاموش ہے۔ دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے؟ 26 مئی 2025 کی صبح جب غزہ شہر کے الفہمی جاوی اسکول پر اسرائیلی فضائی حملہ ہوا، ورد اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پناہ لیے ہوئے تھی۔ یہ اسکول جنگ سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا۔ حملے میں ورد کی والدہ، 3 بہنیں اور 2 بھائی شہید ہو گئے، جبکہ اس کے والد اور ایک بھائی شدید زخمی ہوئے۔ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کس طرح ورد جلتے ہوئے ملبے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ صدمے سے جمود کا شکار تھا اور جسم جھلسا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں سو رہی تھی جب آگ میں میری آنکھ کھلی۔ میں چیخی مگر کوئی نہیں آیا۔ میرا ہاتھ جل رہا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ہر طرف آگ تھی۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے باہر نکالا۔ اس حملے کے بعد ورد کو آگ کی لڑکی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کا خاندان مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہ اب اپنے چچا کے گھر رہائش پذیر ہے۔ اس کے چچا نے بتایا کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، وہ بس مسلسل اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کیسے بتائیں کہ اس کی ماں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ان کہانیوں کو بیان کرتے ہوئے دنیا کے کئی کرتا دھرتا لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فلسطین کے سفیر غم کی رودات سناتے ہوئے رو پڑے۔ آسٹریلیا کی ممبر پارلیمنٹ یہی سناتے ہوئے رو پڑی۔ آئرش ممبر پارلیمنٹ اسمبلی میں چلا چلا کر ظلم کی داستان بیان کرتے رہے۔ ڈاکٹرز بھی اعصاب شکن لمحات میں خود پر قابو نہ پا سکے اور زارو قطار روتے دکھائی دیے۔
ان تمام لوگوں نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، دنیا کو جگانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود، سب کچھ بیکار۔ ظلم ہے کہ تھمتا ہی نہیں، اسرائیل ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔